اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بڑا امپارٹنٹ دن ہے جی، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور خان صاحب کی پریشر بڑا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ان دنوں میں لانگ مارچ کے حوالے سے کہ وہ لانگ مارچ اس مہینے کی اینڈ تک دے سکتے ہیں، مطلب ہے 1 تاریخ سے پہلے وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ کافی ہلچل تھی حکومتی حلقوں میں، اور یہ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، سر جوڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا جائے۔ کبھی ہم وہ ٹی ایل پی والوں کا سنتے ہیں، ان کا سوچ رہے ہیں، کبھی کچھ مطلب ایک عمران خان کے لیے رکاوٹ ڈالنے کا بھرپور پروگرام، اور ان کے دوسری طرف ایک تو لانگ مارچ کا رکاوٹ ڈالنا، اور دوسرا ان کو کسی طرح سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے تاکہ ان کے راہ سے ایک بڑی رکاوٹ ہٹ جائے۔ کیونکہ پتہ ہے آپ کو، پاکستان بننے سے اب تک جو ہے یہ ایک دو خاندان ہی ہے جو ملک کو رول کر رہے ہیں، جنہوں نے اس عوام کو غلام بنایا ہوا ہے، اور یہ عوام جو ہے غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ کبھی ایک آوے تو کبھی دوسرے آوے آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ جیسا کہ زرداری صاحب جب برسر اقتدار تھے تو شریف فیملی کہتی تھی ہم ان کا پیٹ پھاڑ کے جناب ان کے لوٹا ہوا مال ان کے پیٹوں سے نکالیں گے، ہم ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو اور شریف فیملی کے خلاف جو بلاول بھٹو صاحب کہتے رہے، جو زرداری صاحب کہتے رہے، آن ریکارڈ ہے، یہ سارے چینلز پہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ان کے جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، ہرزہ سرائی کرتے رہے، وہ سب کے سامنے ایک دوسرے کو غدار بھی کہتے رہے، مگر سارے مل بیٹھے ہیں۔ چونکہ سب کا مل بیٹھنا ایک دوسرے کے بالکل ہی اگینسٹ اور نہ دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ایک دوسرے کو، وہ سارے ایک دوسرے کے دم بھرتے ہیں جی، اس محبت کے دم بھرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہے، لگتا تو ایسے ہے۔ چونکہ اقتدار سے باہر نکلیں گے تو پھر سب کے جو ہے نا ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ تو اس سلسلے میں اب لگتا یہ ہے کہ جو پریشر خان صاحب بلڈ کر رہے تھے ان پہ، اس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ الیکشن کمیشن کو اب سامنے لے آیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے، آپ کو پتہ ہے، 2 ماہ پہلے ایک فیصلہ کیا تھا توشہ خانہ کیس جو ہے، اس سلسلے میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو محفوظ کیا ہے، جو سنایا نہیں جا رہا، یہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص موقع پہ سنایا جائے گا۔ تو اب جناب پتہ چلا کہ آج وہ سنانے جا رہے ہیں، کیونکہ پریشر ہے بہت زیادہ لانگ مارچ کا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ بہت سارے ماہرین ہیں، ہم تو قانون کے بارے میں زیرو ہے نا جی، قانون کے طالب علم نہیں ہیں، ہم پیچیدگیاں نہیں جانتے ہیں، ہمیں آئین کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، مگر بہت سارے قانونی ماہرین ہیں، جس میں حارث صاحب ہے، پھر یہ اکرام راجہ صاحب ہیں، یہ جو بہت بڑے وکیل ہیں، جو پہلے نیب کیسز لڑتے رہے جناب شریف فیملی کی طرف سے، بعد میں یہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں یہ عمران خان کی طرف سے اب وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام ہیں جی، انہوں نے صدیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی تجزیہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی عدالت نہیں ہے، وہ کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ ایک فیصلہ سنا دے گی نائل کرنے کا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی ریفرنس بنا کے ان کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ میں نے خود بھی یہ سرچ کیا، گوگل ہے نا جی، اپنے نالج کے لیے کہ دلچسپی ہوتی ہے نا، کوئی ریفرنسز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کو تھوڑا سا وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مطابق یہ الیکشن کمیشن ان کو جو ہے وہ نائل کرنے کی پاور نہیں رکھتا۔ اس کے آئین کے آرٹیکل ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریفرنس بنا کے کسی عدالت کو بھیج سکتا ہے۔ وہ بھی ان کی جو ہے نا غلط پریکٹس جو ہے اس کی وجہ سے، مطلب ہے نائل کرنے کا کچھ نہیں بنتا۔ وہ بھی سیشن کورٹ میں جائے گا، سیشن کورٹ اس کو سنے گی، پھر اس پہ دلائل ہوں گے، کورٹ وہ اس کے اندر وہ
کیس لڑا جائے گا، جیسے لڑا جاتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے مکمل جی، تاریخیں ہوتی ہیں اور پھر بحث مباحثے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کورٹ جو ہے وہ سزا دے سکتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مطلب ہے یہ ایک کورٹ کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن تو دیکھیں جی، الیکشن کرانا ان کا کام ہے، الیکشن کے دوران کوئی مال پریکٹسز ہوئی ہیں یا وہ کوئی غلط کام ہوئے ہیں تو ان کو یہ آبزرو کر سکتا ہے۔ کسی طرح کی غلط کام جو ہے الیکشن کی ریلیٹڈ جو ہے چیزیں ان کو مانیٹر کر سکتا ہے، اس پہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کورٹ میں جا کے تو اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے پارٹیز کو۔ تو جناب یہ کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا، صرف یہ ہے کہ ایک توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اور ظاہر ہے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جناب کے نئے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، ایک اور رولہ مچے گا، جیسے کہ کچھ چینلز میں، ان کے پسندیدہ چینلز پہ کچھ تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، کچھ ان کے جو اینکرز ہیں، ان کے مخصوص اینکرز جو ہیں وہ اپنا کچھ اپنے تئیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر احمد میر کے پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، نائب نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ آؤٹ آف دی وے جا کے الیکشن کمیشن والے جو یہ چیئرمین ہیں، اگر یہ کوئی آؤٹ آف دی وے کسی کی خواہش پہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ خود پھنس کے رہ جائیں گے، کیونکہ ملک میں قانون ہے، آئین ہے، اور سب سے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ عدالتیں موجود ہیں جو یہ کام نہیں کرنے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ عدالتیں جو ہیں ہر وقت جو کرنی ہے وہ دیکھ رہی ہیں، وہ سو نہیں رہے، وہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کس اینڈ سے کیا ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے وہ اس کو غلط کام نہیں ہونے دیں گی، اور یہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے یہ پھنس جائے گے۔ آج جگہ فیوریٹزم نہیں چلتی، دیکھیں ان کے ویسے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ اس طرح کی غلط کام کریں گے، مگر ان کے کچھ ریمارکس ہیں، جیسے وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایم این اے کیسے 6 حلقوں میں لڑ سکتا ہے، ایک سٹنگ ایم این اے، ایک جیتا ہوا ایم این اے کیسے 6 حلقوں سے لڑ سکتا ہے۔ تو ان کی یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہے، یہ ان کی جو ہے نا پارشلزم کی جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ ان کی جو ہے، ان کی جو ہمدردی ہیں وہ کسی مخصوص گروپ کی طرف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے اور بھی پارٹی جو ہے وہ کچھ بڑے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بڑے جمہوری بنتے ہیں، وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے راستے میں، نہیں ہٹیں گے، خان صاحب اس طرح نہیں ہٹیں گے، ان کے ساتھ 22 کروڑ عوام ہے، اور آپ قانون کو روند نہیں سکتے، آئین کو روند نہیں سکتے کسی طرح سے بھی، آپ ان کو مطلب ہے ماورائے آئین جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ کوئی آئین سے اوپر ادارہ نہیں ہے، وہ بھی آئین کے تحت کام کرنے کے پابند ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ بڑی گرما گرمی تھی نا جی، اعتزاز احسن صاحب چھوڑ رہے ہیں جی اور عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کل بڑا حیران کن بیان دیا انہوں نے، کہا جی میں عمران خان صاحب میرے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب زرداری صاحب کی زبان میں سیاست کیا کریں، یہ ان کے ریمارکس ہیں۔ دیکھیں جی، اعتزاز احسن صاحب نے جو کچھ بولا ہے، جو کچھ ہوا ہے، ایک طرف تو ان کے بولنے کے بعد ہی شاید جو ہے دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا وہ جو بولا ہے انہوں نے، وہ کچھ مطلب ہے، اس میں کیا کہیں ہم، سمجھ میں نہیں آتا۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے کہا ہے، کسی کے کہنے پہ کہا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اور جو اعظم سواتی صاحب ہے، انہوں نے جو لائن لی تھی، وہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی کیا، چونکہ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا، اعظم سواتی صاحب پی ٹی آئی کے اس لیے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب دیکھیں جی، اگر وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے اگر وہ درد رکھتے ہیں تو وہ کرپشن پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ شریف فیملی کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہیں۔
فوج کے خلاف بات کرنا سواب سمجھا انہوں نے کہ میں فوج کے خلاف بول لوں اور آرمی چیف کے خلاف نام لے کہ میں ذرا ہیرو بن جاؤں. آپ ہیرو بننا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اس کی کرپشن کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ چھوڑ دینا پیپلز پارٹی اگر آپ اتنے سچے ہیں، کھرے ہیں اور اتنے وہ بڑے پائے کے وہ ہے لیڈر ہے، جیسا کہ پائے کے آپ سیاستدان بھی ہیں، پائے کے آپ وکیل ہیں، ذہین وکیل ہیں، آپ ایماندار ہیں، سارا کچھ آپ کا مشہور ہے، مگر یہ شو ہونا چاہیے نا آپ کی بول چال سے، آپ کی بیہیویئر سے. آپ تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آپ بات کریں کہ یہ بھی کرپٹ ہے. اگر نواز شریف فیملی کرپٹ ہے، ان کی کرپشن آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں کرپشن میں انوالو، تو آپ پیپلز پارٹی کے میں اس کے بارے میں کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں نا، مگر ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جناب اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ ان کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا پیپلز پارٹی ہی ہے. پیپلز پارٹی میں اگرچہ ان کا خاص کردار نہیں ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنے عرصے سے موجود ہے. اگر وہ ابھی کچھ بولا ہے تو شاید وہ آپ خود نہیں بولے، ان سے بلوایا گیا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. اور دوسرا جی صاحب ڈار صاحب جو ہے وہ جیسا کہ کل بھی بات کی تھی میں نے، وہ آئی ایم ایف جو ہے اب تو وہ بھی مزید کڑی شرائط لگا رہے ہیں، اور یہ اس لیے روس کی طرف جا رہے ہیں. جی روس سے تیل کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تیل حاصل کرے. حالانکہ عمران خان صاحب نے میری ایسی بات کی تھی تو وہ غلط ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ جناب پالیٹکس کی اگر بات کریں تو اخلاقیات کی بات کریں، آپ یہ دیکھ لیں وہ جو یو کے کی وزیر اعظم ہے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور اس کو چارلس کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ریزگنیشن دیتی ہوں، مگر وہ ان کے ریزگنیشن کے ایکسیپٹ ہونے تک وہ کام کرتی رہیں گی. اخلاقیات کی بات ہے جی، ان پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ ہوتی ہے اخلاقی جرت، کیونکہ وہاں بھی اس وقت جو ہے معاشی اور سیاسی بحران سر اٹھا رہے. عوام جو ہے وہ اب انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کر دیا، تو میرے خیال الیکشن ہو جائیں گے. دوسری طرف یہ پاکستان ہے جی، ڈٹ کے بیٹھے ہوئے، عوام چاہ رہی ہے آپ اترو یار، جان چھوڑو، نہیں جان چھوڑتے. ٹھیک ہے، بائی ہوک اور بائی کروک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر یوزنگ دیئر فورس کہ اینی وے دے شوڈ ہیو ٹو ایکسٹینڈ دیئر پاور رجیم. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ ملک ہے پاکستان ہے جی، ملک خدا داد ہے، وہ ملکت خدا داد. اس میں جو آ کے بیٹھتا ہے وہ جاتا نہیں ہے جب تک اس سے بھیجا نہیں جاتا. تو اللہ رحم کرے جی. آج کی باتیں یہ ہیں. باقی غریب جو ہے وہ غریب ہی ہے جی، ابھی تک غربت میں پسے جا رہے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اپنے ایک اوپر ایک جنگ لگی ہوئی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ پسے جا رہے ہیں. لوگوں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی. شاید اس جنگ کا حصہ لوگوں کی معاشی حالت نہیں ہے، ان کی جنگ کا حصہ ہے کرپشن کو چھپانا، اقتدار کو بڑھانا، اقتدار حاصل کرنا. یہی مداح ہے جی، عوام ان کا مداح نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ آج 2 بجے فیصلہ آنا ہے جی. دیکھیے اس کے بعد حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. سلامت رہیں. اللہ حافظ.